بر محمد و آل محمد صلوات. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد. محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين. صلوات پڑھ لیجیے. وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. صلوات پر محمد وعلى محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں آپ کی ہم سب کی اس عبادت کو شرف قبولیت فرمائے. فرش عزا بچھانے والے مومنین، اشک عزا بہانے والے مومنین کو رب ذوالجلال شفاعت ائمہ معصومین نصیب فرمائیں. معرفت حقیقی مقام اہل بیت عطا فرمائیں. قرآن اور اہل بیت کا دامن ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھوں میں خدا عطا فرمائیں. پوری انسانیت کو عزادار اور وفادار سید الشہداء بنائیں. پروردگار اپنی رحمت سے وارث حسین منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے. آپ کی حکومت میں اور حاکم وقت کا ایک نعرہ ہے جب سے برسر اقتدار آیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. یاد ہے نا؟ ہاں، آج کا موضوع ہے گھبرانا نہیں ہے. جوش ملی آبادی کے ایک مرثیے سے میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ پہنچ جائیں گے کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم رہے مسرور، ہیں فلسفہ طرز تمدن سے بہت دور. ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، پنہاں ہے سفیدۂ سحر رات کے پیچھے. آپ میں سے کون تیار ہوگا کوئی کہے کہ
بیماری اگر آ جائے تو پرواہ نہیں ہے، غربت آ گئی پرواہ نہیں ہے، بڑھاپا اگر آ گیا پرواہ نہیں ہے، موت آ گئی پریشانی آ جائے پرواہ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہر کسی کی یہی تمنا اور یہی آرزو ہے، موت کا قاصد بھی میرے طرف رخ نہ کرے، پریشانی کا کوئی یلغار بھی نہ آئے، بیماریوں کا کھٹکا بھی نہ ہو، اور غربت کی خزاں بھی نہ ہو، دولت کے بہار میں رہوں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں رہوں، اور موت بھی نہ آئے، ہمیشہ ہمیشہ میں خوشحال رہوں۔ سب کی یہی تمنا ہے نہیں ہے؟ بولو سچ بولو ہے۔ جوش نے کہا ایسے لوگوں کو جینے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ روشنی نہ ہو، ہاں تاریکی نہ ہو تو روشنی بھی نہیں ہوگی، غربت نہ ہو تو ہاں امیری بھی نہیں ہوگی، خزاں نہیں ہو تو باہر آئے گی نہیں، کیسے آئے؟ ہر چیز اس کے ضد کے ذریعے، اس کی اپوزیشن کے ذریعے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ذو لطف کی ہے ہاں جن کی یہ تمنا ہے کہ دائم یعنی ہمیشہ، کنٹینیو، مسرور یعنی خوشحال، میں دولت مند، میں صحت یاب، دنیا کے لوگ مجھے اچھا کہیں، مجھے عزت دے۔ یہ اس آدمی کو جینے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا ہے، فلسفہ حیات اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کو بھی اس نے نہیں سمجھا ہے۔ کیوں؟ جواب دوسرے شعر میں، اس لیے کہ ذو لطف کی ہے، ذو یعنی روشنی، ذو لطف کی ہے پردہ آفات کے پیچھے، پنہاں ہے سفیدہ یہ سحر رات کے پیچھے، اوطاف الہی کی روشنی آفات آسمان و زمین کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ جس طرح دن کی روشنی رات کے پردے میں چھپی ہوتی ہے، جب رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے تو تب صبح کی روشنی نمودار ہو جاتی ہے، پریشانیوں کے بعد انسان خوشحال ہوتا ہے، نئی زندگی اسے میسر آتی ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کا آیا آپ کے سامنے پورا سورہ ہے، ان مع العسر یسرا، مع عسر اور مع کے معنی ساتھ، مع العسر یسرا، عسر ہے تو یسر بھی ہے، اور جتنی انسان کے سامنے مشکلات بڑھتی رہتی ہیں اتنا ہی شرح صدر، فکر کی بلندی، نظر کی گہرائی، عقل مندی، تدبر، تفکر، اس کی ضرورت پڑتی۔ اگر نہ ہو چند زندگی کے طوفانوں کے امواج میں اس کی خیالات کی کشتی فوراً ڈوب جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث برسالت ہوئے، کوہ طور پر تھے، اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے، رسالت مل گئی، تورات کلیم الہی سارا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، ایک آیت میں اذهب الى فرعون، اذهب ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذرا گرامر بھی یاد کیجئے، عربی اچھا ہے۔ اذهب یعنی تو اکیلا جا، اذهبا تم دونوں مل کے جا، اذهبوا تم سب مل کے جاؤ، اذهبی تم ایک عورت، اسی طرح الگ الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، اذهبا تم دونوں مل کے جاؤ، کہاں؟ الى فرعون، فرعون کی طرف، کیوں؟ انه طغى، گمراہ ہو گیا ہے، سرکش ہو گیا ہے، طاغوت بن گیا ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ حضرت موسیٰ کو جب اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی، کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے تھی؟ جو فرعون کے پاس ہے وہی موسیٰ کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا، پیسہ، لشکر، قوم، ڈنڈا، پولیس، فوج، یہی چیزیں چاہیے تھی نا۔ ان میں سے ایک بھی حضرت موسیٰ نے طلب نہیں کیا۔ ہاں ابھی گفتگو کا ہمارا ورق پلٹ گیا، اب اپنے فکر کو بلند کریں بھی میرے ساتھ۔ ذمہ داری دیکھیے، جاؤ فرعونیت کو جڑ سے کاٹ دو، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کیا لے کے؟ خالی عصا، اتنا چھوٹا سا لکڑی کا، اور اون کے کپڑے، شلوار قمیض، اون کے جراب، اون کے بنے اس وقت وہی تھا، اور ان کی ٹوپی چھوٹی سی اوپر، ہاتھ میں چھوٹی سی عصا۔ اذهب، چلو
جلدی کرو. تورات پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز بھی نہیں چاہیے، مسجدیں بھی نہ بناؤ، امام بارگاہ بھی بعد میں بناؤ گے، سیدھا جاؤ فرعون کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک فتنہ باقی ہے عبادت کا مزہ نہیں ہے. بہت گہرا ہے یہاں پیغام. فتنے کو جڑ سے اکھاڑ دو، 2 رکعت بھی پڑھو گے آسانی سے سکون سے مزہ آئے گا. صحیح؟ جاؤ. تو اتنی بڑی ذمہ داری، اکیلا موسیٰ، پوری فرعونیت ایک طرف. موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا نا، نہیں کہا. لشکر کہاں ہے میرا خدا، میرے پاس فوج کہاں ہے، طاقت کہاں ہے، پیسہ کہاں ہے، اسلحہ کہاں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. بڑا لطف آئے گا اگر میرے ساتھ دو گے. میں آ رہا ہوں ایام اعضا کے فلسفہ قیام سے شدہ، اور آپ جیسا اہل ذوق سمجھ گئے ہوں گے. کچھ نہیں چاہیے، لیکن ظاہراً تو لگ رہا تھا کچھ نہیں چاہیے. 2 گرام بہا چیزیں اللہ سے مانگی حضرت موسیٰ نے فرعونیت کو جڑ سے اکھاڑنے کی. 2 بڑی چیزیں مانگی، ایک اندر کی طاقت، ایک باہر کی طاقت. پیسہ نہیں، لشکر نہیں، فوج نہیں، ڈنڈا نہیں، اسلحہ نہیں، تو پھر فرعونیت کو کیسے اکھاڑ دو گے؟ کہا ایک طاقت چاہیے. کیا؟ رب اشرح لی صدری. باہر کی نہیں چاہیے. پروردگار باہر کی بڑی دنیا نہیں، مجھے اللہ سے بڑا بنا دے. میری سوچ، میرا دماغ، میری تصورات، میرا دل، میری فکر، میری شخصیت کو وسیع بنا دے. فرعونیت ختم. رب اشرح لی صدری. ایک پہلی حاجت دیکھیے، دعا مانگنے کا طریقہ اللہ سے سیکھیے گا. ویسر لی امری. جب میرے شرح صدر دو گے میرے کام بہت آسان ہو جائیں گے، تو میری مدد کر. ویسر لی امری. 2 حاجت. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. مجھے فصیح زبان عطا فرما. کیوں؟ یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھے. 2 باتیں ہوتی ہیں، مجھے گرامر کے ساتھ آگے جانا ہوتا ہے. جب آپ نے ایک طالب علم کو بلایا ہے تو پھر طالب علمانہ گفتگو سن لیجئے گا، کچھ لے کے جائیے گا. ایک ہوتا ہے یسمع قولی، ایک ہے یفقہ قولی. یسمع کے معنی ہے تاکہ یہ لوگ میری بات سنیں. یفقہ کے معنی ہے میری بات سمجھے. تو مجلس حسین میں بھی یسمع والے ہو یا نہ ہو، یفقہ والے ہونا ضروری ہے. لہذا ہر عالم دین جب پیغام اسلام، پیغام قرآن، پیغام امامت، پیغام حسین دینے آتا ہے، اسی دعا کے ساتھ منبر پہ آنا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ، خداوندہ تو ہے سب کچھ، دین تیرا ہے، کام تیرا ہے. یفقہ قولی، میری زبان. 2 چیزیں مانگی حضرت موسیٰ نے فرعونیت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے. ایک اندر کی طاقت، شرح صدر عطا فرما. ٹھیک. دوسری طاقت، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. مجھے ایک وزیر بنا کے دے. کہاں سے؟ من اہلی، میرے گھرانے سے. کیا نام ہے؟ ہارون. کیا رشتہ ہے؟ اخی. کیا کرو گے؟ وَاشْدُدْ بِهِ أَذْرِي. کیوں چاہیے؟ میرے کام مضبوط ہو. اور کیا چاہیے؟ اشرکہ فی امری، کار رسالت میں شریک قرار دے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. جتنا چاہو ہم آپ کی تیری تسبیح کریں گے. سوال، ابھی نعرہ لگانا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ. اگرچہ میں نعروں کے اس میں زیادہ ٹائم لگانے کے اس فکر میں نہیں ہوتا ہوں، ٹائم میرے پاس کم ہوتا ہے. لیکن یہاں آپ کی ضرورت، میری ضرورت ہے. کیا عجیب ہے ہارون کا معاملہ حضرت موسیٰ کا. کہہ رہا کہ نام ہارون ہے، ایک میرا بھائی ہے، 2 میرے اہل سے ہے، 3
مجھے وزیر چاہیے. 4 حضرت موسیٰ جب حضرت ہارون کی ڈومیسائل آپ کے پاس ہے, ڈاکومنٹس خود ہے نا, نادرہ شناختی کارڈ سارا بتا رہے, خود ہی کیوں نہیں بناتے ہو, اللہ سے مانگ رہے ہو. خود ہی کیوں نہیں مانگ رہے ہو, خود ہی کیوں نہیں بنا رہے ہو, اللہ سے مانگ رہے ہو. ہاں اس لیے کہ خود نہیں بنا رہا ہے, اس لیے کہ موسیٰ کو وکیل کی ضرورت نہیں, ولی کی ضرورت ہے. جو اللہ بنائے وکیل ہے, جو اللہ بنائے ولی ہے. اللہ جسے بناتا ہے ولی بنا کے دیتا ہے. انسان جسے بنائے وہ وکیل بنتا ہے, ولی نہیں بنتا. سقیفے میں وکیل بن گئے, ولی نہیں بنے. وکیل ولی کے لیے غدیر کا انتظام اللہ نے کیا ہے. اللہ جسے بنائے وہ ولی ہے. ہارون کو, موسیٰ کو فرعونیت ختم کرنے کے لیے وکیل کی نہیں, جس کی ضرورت تھی, ولی کی ضرورت تھی. آیا اللہ نے حضرت موسیٰ, اچھا کیوں اللہ سے مانگا؟ ایک دفعہ حضرت موسیٰ خود بنا کے پہلے تجربہ کر چکے تھے. ہاں کچھ افراد کو خود بنا کے تجربہ کر چکے تھے, اسی لیے کہا اس دفعہ تو خود ہی بنا. وہ کیسے؟ فرعونیوں نے پوچھا آپ کے بقول پنجاب میں آنا, کتوں آئے ہو, کدھر جاسو, کہاں سے آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا. کوہتور سے آیا ہوں. اللہ نے بھیجا ہے. کون اللہ؟ ارینا اللہ جہرتاً, وہ خدا دکھا جس نے بھیجا ہے. اللہ سے کلام کیا, آواز آئی, کوہتور کی اسمبلی میں لے کے آؤ, ادھر بات کرتے ہیں. کوہتور کی اسمبلی میں, ٹھیک ہے, 3-4 لاکھ کی آبادی تھی. حضرت یعقوب سے شروع بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ تک 500 سال گزر گئے, 3-4 لاکھ کی آبادی ہو گئی تھی. اتنی آبادی میں 70 آدمی کو چننا ہے. فاختار موسیٰ قومہ 70 رجلا. فاختار چنا, کس نے؟ موسیٰ نے. کہاں سے؟ قومہ, اپنے بنی اسرائیل سے. کتنے؟ 70. کون؟ رجل. اجازت کس کی تھی؟ اللہ کی. چننے والا کون ہے؟ با اختیار معصوم اولو العزم نبی. اجازت کس کی تھی؟ اللہ کی. جب اللہ کے حکم سے اولو العزم معصوم نبی جب چنے گا, لاکھوں میں سے 70 کو, معمولی آدمی ہوں گے آپ کے قومی اسمبلی کی طرح نہیں, عادل ترین, عالم ترین, عاقل ترین, سمجھدار ترین, وفادار ترین, بہترین. ورنہ تو کسی کو بھی لے جاتا. 70 کیوں؟ اختار, چن کے. جو ہی کوہتور پر قدم رکھا, فاخذتهم الصاعقہ, بجلی نے لقمہ بنا دیا. کیوں؟ فاخذتهم الصاعقہ بظلمہم, بجلی نے انہیں راک کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے. اللہ نے کیا کہا؟ یہ ظالم لے کے آئے ہو. موسیٰ عادل سمجھ کے چن کے لے گیا تھا. بڑا حساس منزل پہ لے کے آئے ہوں, اگر آپ میرے تسلسل کے ساتھ آپ ساتھ ہیں تو. جنہیں موسیٰ عادل سمجھ کے منتخب کر کے لے گیا تھا, اللہ نے کوہتور پہ انہیں راک بنا دیا کہ یہ ظالم ہے. اے میرے رب, جب تو نے خود ہی اجازت دی تھی تو یہ کیسے ظالم نکلے؟ اس لیے کہ انتخاب بندے کا تھا, خالق کا نہیں تھا. انتخاب کس کا تھا؟ موسیٰ کا تھا. موسیٰ با اختیار اولو العزم معصوم نبی, جس کے انتخاب اللہ کی نظر میں اگر ظالم نکل سکتے ہیں تو صحیفے میں بے اختیاروں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے تھا؟ صحیفے میں بے اختیاروں کا انتخاب. ہاں اسی لیے کہا رب اشرح لی صدری, مجھے کھلا سینہ دے. حضرت موسیٰ نے 2 چیزیں مانگی.
اور میرے اور آپ کے حبیب کو، کائنات کے سردار کو، یہی چیزیں مانگے بغیر دی گئی۔ علم اس نے ادھر کیا کہا حضرت موسیٰ نے، رب اشرح لی، تو یہ کام کر، اور ادھر آواز آئی علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو، تیرے وجود کو، تیرے ذات کو عالمی نہیں بنایا؟ مانگا نہیں، آیا اوپر سے۔ دونوں چیزیں حضرت موسیٰ نے کہا میرے سینے کو گشادہ بنا دے، میرے بھائی کو میرے لیے وزیر بنا دے، جب مانگا تو عطا ہوا۔ یہی دونوں چیزیں پیغمبر اسلام کو مانگے بغیر مل گئی۔ الم نشرح لک صدرک اندر کی دنیا مل گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، باہر کی طاقت حدیث کے میدان میں مل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ فرجہم۔ ہماری گفتگو موضوع کے اندر اور قرآن کے اندر ہوگی، ماشاءاللہ، تو اگر آپ اپنے سماعتوں کو میرے حوالہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے۔ کیوں ایسا ہوا؟ دونوں اولو العزم نبی، دونوں تبلیغ کے لیے اللہ کے بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے پر اور پیغمبر علیہ السلام کو مانگے بغیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائرہ کار دونوں کا فرق ہے، ذمہ داریاں فرق ہے۔ کیا؟ سورہ ابراہیم حضرت موسیٰ سے خطاب ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، صرف اپنی قوم کو روشنی کی طرف لے کے جا۔ اور اسی سورہ میں میرے اور آپ کے حبیب کو خطاب ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اور جو ہے موسیٰ سے کیا خطاب ہے؟ اخرج قومک، سورہ ابراہیم، اپنی بنی اسرائیل کو ہدایت دے۔ اور میرے اور آپ کا حبیب کو پوری انسانیت کو حبیب کہنا ہدایت دے۔ تو صرف قوم کو ہدایت کے لیے وزیر کی ضرورت پڑی تو ہارون آ گئے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے وزیر کی ضرورت پڑی تو امیر المومنین کو دے دیا۔ نعرہ حیدری، ہر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین صلوات۔ چلو صلوات کی بات آ گئی ہے اور شب جمعہ ہے، اس حوالے سے اور پیغمبر اسلام کی عظمت کی بات بھی ہو رہی ہے، ساتھ مناسب عرض کروں۔ تفسیر المیزان میں علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ الشریف نے لکھا ہے، کسی یہودی نے پوچھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نبی کے اندر ہر نبی کی خصوصیت موجود ہے، جتنے انبیاء کو جو فضیلتیں، جو معجزے عطا ہوئے، سارے کے سارے آپ کے نبی کے اندر ہے، تو میرا سوال ہے، یہودی نے پوچھا کیا سوال ہے؟ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، آپ کے نبی کو کہاں سجدہ کیا؟ بس اس چیز میں آدم مقدم ہے، فضیلت ہے آپ کے نبی پر۔ شکر ہے کہ یہودی نے کسی اور سے نہیں پوچھا، صحیح ہے، باب علم و حکمت سے پوچھا۔ مولا نے فرمایا اچھا فرشتوں نے کتنا عرصہ سجدہ کیا ہوگا حضرت آدم کو؟ 1 منٹ، 1 لمحہ، بس ایک اطاعت تھی، ایک رمز تھا، ایک اشارہ تھا، صحیح ہے۔ وہ زندگی پر تو سجدے میں تو نہیں رہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 1 دن، مہینہ، سال، صحیح۔ یہ آیا چند لمحے سجدہ کرنا یہ فضیلت ہے، یا میرے حبیب کے اوپر، ان کے آل کے اوپر آدم کے پیدا ہونے سے پہلے خود خداوند کریم کی ذات اور فرشتے پوری دنیا کے مومن قیامت تک ان کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہیں، فضیلت ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے عظمت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے اوپر؟
کائنات کی ساری ذاتیں اس کی ذات کے اوپر قربان ہو. کائنات میں جب کوئی چیز موجود نہیں تھی ان کی ذات تھی اور ان کے ذات کے صدقے میں رب ذوالجلال نے یہ ساری چیزیں بنائی. امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی. امکان کا گلشن تھا نہ ہستی کی کلی تھی. نہ نار جہنم تھا نہ جنت کی ہنسی تھی. نہ عرش معلا تھا نہ دنیا یہ بنی تھی. تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے. اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے. چلے آپ بابا کے ذوق میں آئے ہیں تو شب جمعہ ہے. حدیث سے قصہ پڑھ کے آئے ہو نا؟ ابھی پڑھی ہے نا؟ اسی کو شعر میں تبدیل کروں. ذات مقدس سید نساء العالمین کے حضور ہاتھ جوڑ کے اجازت دیتے ہیں. شعر کے بعد لنگر کے طور پر پانی پلاؤ گے نا؟ شعر کے بعد اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ. مصحف فاطمی زہرا کی طرف سے اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ. تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا. اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ. تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا. بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا. یہ 3 مصرے میں نے پڑھے. 4تھا مصرع آپ کا ہے اور خوشبو یہ حدیث قصہ کے ساتھ. بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا. چادر میں علی بھی ہے ابوہا و بنوہا. اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ. تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا. بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا. چادر میں علی بھی ہے ابوہا و بنوہا. برفرش زمین عرش کی تنویر ہے زہرا. در خلق خدا خود کی تصویر ہے زہرا. آیا صرف قوم کو اپنی ملت کو بنی اسرائیل کو ہدایت دینے کے لیے جو ذمہ داری جسے دی گئی ہو اس کی شرح صدر زیادہ ہونی چاہیے یا ہدن للناس قیامت تک اس کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ دوسرے کی زیادہ ہے. ٹھیک. مشکلات پہلے والے کی زیادہ ہوں گی یا دوسرے کی؟ دوسرے کی. بدترین قوم سے سامنا ہے. حیوانات سے گئے گزرے قوم. جہنم کے کنارے ہیں. عورت کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. ایسی قوم کو تمدن اسلامی کا گہوارہ بنایا ہے اور تمدن اسلام کا وارث بنایا ہے. کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہو. اس مشکلات سے کیسے پیغمبر اسلام علیہ السلام نمٹ گئے اور مقابلہ کیا اور سرفراز ہوئے اور کامیاب ہو گئے. وہ کون سا نسخہ تھا؟ نسخہ یہ تھا، فرمایا کہ جس کو اللہ نے بھیجا دل بیدار کے ساتھ. میں صرف شعر کو برائے شعر نہیں سناتا ہوں، یہ یاد رکھیے. اور شعر بھی کسی کے نہیں ہے کہ کسی کے شعر رٹا لگا کے آؤں. میں ضرورت کے خاطر تقریر کا خلاصہ بنا کے شعر سناتا ہوں اور وہ بھی موضوع کے اندر ہوتا ہے. صرف شعر نہیں ہوگا، موضوع کے اندر جوڑ لگانے کے لیے سناتا ہوں. ذمہ داری کس کی زیادہ؟ پیغمبر اسلام کی. جب ذمہ داری ان کی زیادہ ہے تو شرح صدر کی بھی زیادہ ضرورت ہے. تو کیسے نمٹ گئے کہ علامہ اقبال نے فرمایا اس قدر اجلت سے تو وہ زمین پر چھا گیا. فلسفی چکرا گئے، تاریخ کو غش آ گیا. مختصر عرصے میں ذہن انسانیت پر، کائنات پر چھا گئے. اس کی حکمت کیا تھی اس کو ہم نے شعر میں پیش کیا. جس کو اللہ نے بھیجا دل بیدار کے ساتھ.
جس کو اللہ نے بھیجا دل بیدار کے ساتھ، وہ تبسم سے ملا منزل دشوار کے ساتھ۔ مشکلات سے ٹکرانا آسان ہے، لیکن کھند پیشانی کے ساتھ بہت مشکل۔ جس کو اللہ نے بھیجا دل بیدار کے ساتھ، وہ تبسم سے ملا منزل دشوار کے ساتھ۔ راہ میں ان کے اگر خار بچھا دیتا کوئی، اگر مگر نہیں، حقیقت ہے، کانٹے بچھا دیتے تھے، پتھر مار دیتے نہیں ہے، راہ میں ان کے اگر خار بچھا دیتا کوئی، اس کو بھی گل میں بدلتے تھے بہت پیار کے ساتھ۔ سنگ دل شخص کے بھی دل میں اتر جاتے تھے، ایسا نہیں تھا، سنگ دل شخص کے بھی دل میں اتر جاتے تھے، نیک کردار سے اور گوہر گفتار کے ساتھ۔ تو جو ہے آیا ہماری ذمہ داری صرف مجلس سننا ہے یا سفیر حسین بننا ہے؟ اب نئے موڑ پہ آ گئے۔ اب میں نے جب فضائل سنائے ہیں میں نے عرض کیا نا کہ پھر جب انہوں نے دیکھا موجود کی صورت میں اندر جائے گی اور کبھی طوفان کی صورت میں باہر، جب فضائل سنائے ہیں تو ابھی پیغام سنو۔ ہم یہاں صرف مجلس سننے آئے ہیں یا سفیر حسین بننے آئے ہیں؟ ہم یہاں صرف آزادار بن کے آئے ہیں یا دیندار و وفادار بن کے آئے ہیں؟ آزاداری کا احساس کرنے آئے ہیں یا ذمہ داری کا احساس کرنے آئے ہیں؟ ذمہ داری کے احساس۔ جب آپ سفیر حسین بنیں گے تو جو حسینیت کی راہ میں رکاوٹیں بنیں گی وہاں بھی ہمیں شرح صدر کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی مشکلات کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے خلد پیشانی کے ساتھ۔ کہیں پہ دھماکہ ہوگا جلوس کو روکنے کے لیے، کہیں فرش عزاخانے کو آگ لگا دی جائے گی، کہیں ذاکر و عالم کو شہید کیا جائے گا، کہیں علم نکالنے سے منع کیا جائے گا، کسی ادارے میں آپ کا نام حسن حسین تقی و جعفر ہے تو نکالا جائے گا، کہیں نام آپ کے گھر کے اوپر نام علی و محمد ہے تو آپ کے ساتھ بے انصافیاں کی جائے گی۔ یہ ہے نہیں ہے؟ شرح صدر ضرورت نہیں ہے؟ بولو، اگر چاہیے وقار تو تم جستجو کرو، شبیر بن کے خون جگر سے وضو کرو، خالق کے سامنے خضوع و خشوع کرو، مرنے کے بعد جینے کی تم آرزو کرو۔ ان موتیوں کو ڈھونڈنے غواص چاہیے، گہرا ہے در فرات تو عباس چاہیے۔ یار شرح صدر آپ کو نا ایک پیغمبر کی طرح ضرورت ہے آپ کو۔ جو آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کی فضیلت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی ضرورت ہے۔ آپ کس معاشرے میں زندگی کر رہے ہیں؟ حضرت استاد محترم آیت اللہ جوادی عملی کی موٹی کتاب ہے بہت اہم، قرآن اور معاشرہ، قرآن اور سماج۔ سماج کی 4 قسمیں بنائی ہیں: فاسق معاشرہ، منحرف معاشرہ، جاہل معاشرہ، منافق معاشرہ، ضالہ گمراہ معاشرہ۔ 4-5 قسمیں، ٹھیک؟ اسی کے اندر ہے نہیں ہے ہم؟ بولو ہاں، اسی کے اندر ہے نا۔ معاشرہ ہمارا کیا ہے؟ ضالہ، فاسقہ، جاہلہ، منحرفہ، اسی کے اندر ہم ہیں۔ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے محب علی ہونے کے ناطے، کنیز زہرا ہونے کے ناطے، غلام حیدر کرار ہونے کے ناطے، عزادار سید شہداء ہونے کے ناطے، what is our responsibilities؟ دعا افتتاح میں جا کے دیکھیے، اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا، غیبت ولینا، وقلت عددنا، وکثرت عدونا، وشدت الفتن بنا، وتظاہر الزمان علینا۔ پروردگار تیرے نبی بھی پردے میں گئے، تیرے ولی بھی پردے میں ہے، تعداد ہماری کم ہے، دشمن کی مکھیاں زیادہ ہیں، عقیدت کے بلبل کم ہیں، منافقت کے الو زیادہ ہیں، عقیدت کے گلہائے عقیدت کم ہیں، اور دشمنی کے کانٹے جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں، فتنے کی آگ نے فکر کے دامن کو سمیٹ لیا ہوا ہے۔ اس حال میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو اگلے جملے میں اسی دعا میں آزادار کے ذمہ داری اور ایک منتظر حقیقی کے ذمہ داری، اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام و اہلہ۔ پروردگار ایسی دولت عطا فرما جو دولت کریمہ ہو، منافقین کو ذلیل کر کے رکھ دے، مومنین کو عزت سے سرفراز کر۔
جو ہے شرح صدر صرف موسیٰ و عیسیٰ و پیغمبر اسلام کو ضرورت نہیں تھی یا سید الشہداء کو کربلا میں، حسین کو جب شرح صدر کی ضرورت یزید سے ٹکرانے کی تھی تو حسینیوں کو شرح صدر کی ضرورت یزیدیت سے ٹکرانے کی ہے۔ حوصلے کے ساتھ، صبر و بردباری کے ساتھ اس کاروان عقیدت کو آگے بڑھانا ہے۔ حوصلہ یار چھوڑو بس، ادھر آج دوبارہ مجلس میں نہیں جاتے، ادھر گڑبڑ ہو گئی ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے تو اگر 10 ہیں تو 20 جاؤ، کل کو دشمن کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہاں آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ ہاں اپنا لہو اس نعرے کے ساتھ جاؤ، اپنا لہو گرے بھی تو اونچا عالم رہے، مرد خدا وہی ہے جو ثابت قدم رہے۔ آج تک اسی نے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اسی راستے سے ہم یہاں تک آئے ہیں۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کیونکہ جس پر جو نعمتیں آتی ہیں اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ گفتگو ایک نئے پیراگراف میں داخل ہو گئی۔ جو نعمتیں اللہ کی آتی جائیں گی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ نعمت سے مراد یہ روٹی، یہ گاڑی، یہ پیسہ، یہ بیوی بچے، یہ ڈگری، یہ امامہ، یہ ممبر، یہ اسٹار، یہ یونیفارم، نو سر، یہ تو ہمارے جانور ہم سے اچھا کھاتے ہیں۔ چونٹی بھی ہاتھ اٹھا کے یہ کہتی ہے بار بار، اے دانکش ضعیفوں کے رازق تیرے نثار، نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر نعمت کیا ہے؟ نماز، انعمت علیہم صراط مستقیم کے ساتھ۔ وہ نعمت والے کون ہیں؟ سورہ نساء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نعمت والے ہیں۔ نعمت کیا ہے؟ نبوت نعمت ہے، نبیین نعمت والے ہیں، صداقت نعمت ہے، صدیقین نعمت والے ہیں، شہادت نعمت ہے، شہداء نعمت والے ہیں، صلاحیت نعمت ہے، صالحین نعمت والے ہیں، امامت نعمت ہے، ائمہ نعمت والے ہیں، تقوی نعمت ہے، متقین نعمت والے ہیں، عصمت نعمت ہے، معصومین نعمت والے ہیں، رسالت نعمت ہے، مرسلین نعمت والے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جب آتی ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ جب ذمہ داری بڑھ گئی، حضرت موسیٰ نے فرمایا ربی بما انعمت علیہ، میرے کانڈے کو بھاری کر دیا، مجھے نبی بھی بنا دیا، دولت نبوت سے بھی نوازا، خوشبو رسالت سے بھی نوازا، تاج کلیم اللہ بھی پہنایا، میرے گلے میں ہار توریت کا بھی پہنایا، فرعونیت کو ذلیل و خوار بھی کرنے کی توفیق بھی دی۔ انعمت، ذمہ داری میری بڑھ گئی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، نہ فرعون کو سر اٹھانے دوں گا، نہ فرعونیت کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ اگر آپ کو کہیں تقریر کے لیے بلا لیں کہ حسین اور نماز پر قرآن کے حوالے سے گفتگو کرو، میرے نوجوان دوست کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تلاوت کرو۔ لوگ کہیں ادھر ادھر حسین کا نام نہیں، یزید کا بھی نہیں، عباس کا بھی نہیں ہے، شمر کا بھی نام نہیں ہے، وہ کتوں لائے ہو یہ موضوع ہے نا؟ اعتراض کریں گے نہیں؟ اور آپ ثابت کریں کہ یہی حسین ہے۔ اسی نماز کے اندر حسین بھی ہے، حسینیت بھی ہے، صبر بھی ہے، کربلا بھی ہے، نجات بھی ہے، جنت، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ دو جملوں میں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ انعمت علیہم کے ساتھ۔ وہ انعمت علیہم کون ہیں؟ سورہ نساء، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تیسرا جملہ آ گیا، پانچویں منزل پہ جان، چوتھی منزل پر موسیٰ نے فرمایا جن پر یہ نعمتیں آتی ہیں وہ باطل کے سامنے نہیں جھکتے ہیں۔ جب موسیٰ نعمت کی وجہ سے نہیں جھکے، فخر موسیٰ فرعون کے سامنے کیسے جھک سکتے تھے؟ فخر موسیٰ، توجہ فرما رہے؟ ارے وہ تو بڑی بات ہے، امام تو امام حجت خدا ہے، پوری کائنات اس کے سینے میں ہے۔ ان کے دربار سے تربیت یافتہ، ان کے بارگاہ سے تربیت یافتہ حضرت مسلم مالی کیوں سلام نہیں کیا ابن زیاد کو؟ کیا بولا؟ کیا فرمایا؟ کس کو سلام کروں؟ اس پورے مجمع میں کوئی ہے کہ مسلم کے سلام کے لائق رہے؟ یہ عظمت کہاں سے آ گئی تھی؟ انعمت علیہم کی یونیورسٹی میں پلنے سے۔ اے یزید، تیری حکومت کو پاؤں تلے روننے کو عظیم ترین عبادت سمجھتی ہوں، یہ کہاں سے آئی تھی؟ انعمت علیہم کے گھرانے سے ہونے سے۔
امریکہ کے سفارت خانے کو اور ان کے فوجی اڈے کو میزائلوں سے ستیاناش کرو. 2 منٹ میں چائے پینے جیسے فتوا دیا شیر خدا کے فرزند نے پچھلے سال. یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ انعمت علیہم کے دسترخوان پہ پڑھنے سے. نعمت یہ ہے نا. پوری دنیا ایک طرف امریکہ ہیچ غلطی نمی توانت بکند. امام خمینی کا نام کچھ بھی نہیں کر سکتا. حسن نصر اللہ پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کی. طالب علم تھے ہمارے ساتھ حسن ظفر میرے دوست عزیز، ان کو دفتر تحریک میں تقریر کے لیے بلاتے تھے. قوم میں سامنے بیٹھتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی، ساتھ میں افطار کر کے ماہ رمضان ہوتا تھا. وہ دفتر تحریک کے مسئول تھے 2-3 سال. حسن ظفر ہم دونوں کلاس فیلو ہیں، تو وہ حسن نصر اللہ کو انہوں نے بلایا. میں بھی ساتھ تھا، اسٹوڈنٹ تھے. لیکن دنیا نے آج کہاں پہنچایا حسن نصر اللہ کو؟ اسی یونیورسٹی سے مرجعیت، ولایت فقیہ، تقلید، اجتہاد، غدیر، عاشورہ، انتظار کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں جب لے کے گیا، مرد مجاہد ایسا بنا. شکست فوج یہودی و فتح حزب اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. یار آپ نعمت والے ہیں، نعمت والے، روٹی والے نہیں. نعمت والے. رزق اور ہے، روٹی اور ہے. رزق اور ہے، روٹی اور ہے. رزق اوپر سے آتی ہے، روٹی نیچے سے اگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کی جب بات کی ہے، اگرچہ اس کو کل میں کھولنا چاہتا ہوں لیکن بات آ گئی ہے، جب روٹی کی بات آ گئی ہے تو آپ کو آپ کے چوپایوں کے ساتھ ملایا ہے. جب علم کی روزی کی بات آئی تو شہید اللہ والملائکہ وأولو العلم، اتنا اونچا اٹھایا ہے. آپ اہل نعمت کے ساتھ ہیں. ولایت نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. امامت نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. عاشورہ نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. ہدایت نعمت ہے، آپ ان کے سائے میں. اطرت نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. ولایت نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. مرجعیت نعمت ہے، آپ اس کے سائے میں. کوئی مائی کا لال آئے یزیدیت کا روپ دھار کے حسینیوں کے سامنے. شکست فوج یہودی و فتح اللہ، سبھی نے کہہ دیا اس پر اثر حسین کا ہے. خدا کے غیظ و غضب کا کسی کو خوف نہیں، یزیدیت کو زمانے میں ڈار حسین کا ہے. ہاں، یزیدیت کو زمانے میں ڈار حسین کا ہے. جہاں کو عدل سے بھرنے وہ آنے والا ہے، اس میں بھی آپ کی حکومت ہے. جہاں کو عدل سے بھرنے وہ آنے والا ہے. زمانہ والوں وہ دیکھو کسار حسین کا ہے. 4 طرف سے فضیلتوں نے آپ کو گھیرا ہے. 4 طرف سے ذمہ داریاں بڑھ گئی. جب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا ہے. لیکن ذمہ داری کوئلے کے کان سے سونا نہیں نکلتا ہے. تقریر کو میں دوبارہ نیچے لے کے آیا. کوئی صحیح ہے، ایسا ہونا چاہیے نا. آپ کا بلڈ پریشر بھی پرانے ٹیکسی کے میٹر کی طرح اوپر نیچے ہونا چاہیے. صحیح ہے. کوئلے کے کان سے سونا نہیں نکلتا ہے. ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ جو ذمہ دار ہوگا، جس کو احساس ذمہ داری ہوگی. علی کا غلام، فاطمہ زہرا کی کنیز، یہ دونوں ذمہ داری سنبھال سکتا. اگر کنیز بن جائے تو جس خاتون کو عدالت سے کورٹ سے طلاق لے کر دوسری شادی کرنے تک یہ نہیں معلوم ہے کہ طلاق کی شرائط کیا ہے، اور شوہر اور بیوی کسی کی ہوتی ہے، طلاق نکاح کسی اور کے ساتھ کر لیتی ہے، یہ کنیز فاطمہ بن سکتی ہے؟ یہ سفیر زینب کبریٰ بن سکتی ہے؟ یہ سفیر حسینیت بن سکتی ہے؟ مشکل. جس آدمی نے زندگی پر کبھی نہیں سوچا ہے کہ کوئی خمس و زکوٰۃ و حق زہرا بھی دینا ہے، وہ علی کا غلام نو سر. جو آدمی صبح سارے گھر والے مل کے مشکل سے 10 بجے جگاتے ہیں،
یہ علی کا غلام بنے گا یا فجر کو پورا شہر والوں کو دعا کرتا ہے رات کی تاریکی میں، یہ علی کا غلام بنے گا؟ ایک آدمی پورے شہر کو جگاتا ہے، رات کی تاریکی ہے، ابھی اذان ہونے میں، فجر ہونے میں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہے، ہاتھ اٹھایا ہے رزق کے لیے، ظہور امام کے لیے اولاد کے لیے، یہ بنے گا؟ یا صبح نہ ناشتہ نہ نماز نہ تلاوت نہ قرآن، ایسی منہ دھو کے جانور کی طرح آفس چلا گیا، یہ بنے گا علی کا غلام؟ ایک جوان نے پوچھا کسی بزرگ سے، دادا جی آپ کے زمانے میں کیسے زندگی کرتے تھے؟ نہ گاڑی نہ ٹیلی فون نہ انٹرنیٹ نہ جہاز نہ ریل گاڑی، کچھ بھی نہیں، کیسے زندگی کرتے تھے؟ حاضر جواب نانا نے، دادا نے بولا بیٹا جیسا ابھی آپ زندگی کرتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ سجدہ نہ قبلہ۔ جب میں نے کہا ہم تیرے لشکر کے سپاہی، بولا کہ سپاہوں میں علمدار نہیں ہے، وہ آدمی لشکر میں میرے آ نہیں سکتا جو اپنے گناہوں پہ شرمسار نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے میرا عزیز۔ رب بما انعمت، یہ تیری ہدایت، عاشق حسین بننے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ نے چنا ہے آپ کو۔ ابی ابن کعب برجستہ ترین اصحاب کرام میں سے، پیغمبر اسلام کے حضور تشریف رکھتے ہیں، شاید کل عرض کیا ہے مجھے لگتا ہے، السلام مرحبا یا زین السماوات والارض، کل بیان کیا میرے خیال نہیں، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ کل بیان کیا نہیں کیا ہے نا، یفقہون میں سے ہے یا یسمعون میں سے ہے، پتہ نہیں۔ اچھا، یا زین السماوات والارض، اے آسمان و زمین کی زینت، میرا سلام ہو، مرحبا اہلا و سہلا۔ ابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان و زمین کی زینت بن سکتا ہے؟ کہا ابی کیا کہہ رہے ہو، میرے بیٹے کے چاہنے والے زمین سے زیادہ آسمان میں ہیں۔ اور جو ہے آپ کو ملایا گیا ہے فرشتوں کے ساتھ، اور فرشتوں سے بھی آپ بالا تر ہیں۔ میں تقریر کو کلوز کر رہا ہوں اس حدیث کے ساتھ، چھوٹی سی حدیث اور سب کو یاد ہے لیکن گہرائی دیکھیے۔ حسین منی وانا من حسین، بولو بولو زور سے بولو، منال نہیں، حسین منی وانا من حسین۔ منال الف لام کے ساتھ بولتے ہیں، چونکہ عربی نہیں پڑھا، مدرسے میں نہیں گئے ہیں، الف لام کہاں استعمال ہونا چاہیے کہاں نہیں ہونا چاہیے، کہاں تنوین آنا چاہیے کہیں الف آنا چاہیے، اس کے لیے پھر آ کے ابھی تک نہ کوثر میں میرے پاس 10 سال پڑھو تو ادھر کچھ بنو گے انشاءاللہ، یا ادھر جام منتظر میں پڑھو، صرف الف لام سمجھنے کے لیے آپ کو کئی سال پڑھنا پڑے گا۔ حسین منی و انا من حسین، بولو، عجیب نہیں ہے؟ انا یعنی میں، بیچ میں انا ایک ہے اور حسین 2 مرتبہ ہے، حدیث کے شروع میں بھی حسین، حدیث کے آخر میں بھی حسین، بیچ میں ایک انا بنا کے پیغمبر اسلام نے اپنے ارد گرد حسینیت کا حصار کھینچا ہے۔ ٹھیک، تو جو مجھ تک پہنچنا چاہے گا وہ کہاں سے آئے؟ میرے حسین کے واسطے، یعنی حسین باب اللہ ہے، باب الرسالت ہے، ان کے ذریعے آئے۔ تو جو حسین مجھ سے ہے کہنے کے بعد جو حسین پہ تلوار اٹھائے گا، کیا اس نے حسین پہ اٹھایا یا محمد مصطفیٰ پہ اٹھایا؟ آخری نقطہ، یہ ہمارے دوست مسلمان آپ سے ناراض ہیں کہ آپ اصحاب کرام کو نہیں مانتے ہو، جبکہ یہ بات غلط ہے، نہیں ماننا، ہم ان سے اچھی طرح مانتے ہیں۔ خدا نہیں ہے کہ ہم خدا مانیں، نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، امام نہیں ہے، رسول نہیں ہے، صحابی ہیں، شاگرد ہیں، حافظ ہیں، محدث ہیں، راوی ہیں، ہم مانتے ہیں۔ آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں کہ شیعہ توہین صحابہ کرتے ہیں، حالانکہ دن میں کئی ہزار ایف آئی آر ان کے خلاف کٹنا چاہیے جو توہین صحابہ وہ کرتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہے۔ نئی سوچ اپنے جوانوں کو دے رہا ہوں، جو توہین صحابہ علماء اہل سنت آج تک 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں، دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یزید کو بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یزید وہ یعنی مجاہد ہے، وہ اچھے آدمی ہے، وہ حق پر ہے، کہ بہت سارے لاتعداد اصحاب کرام نے ان کی بیعت کی ہے۔
اس سے بڑھ کر توہین صحابہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان سے پوچھو آسان الفاظ میں، نہیں کہتے ٹی وی پہ معصومانہ سوال، ہاں یہ معصومانہ سوال کرو ان سے، یزید اچھا تھا برا تھا؟ بولیں گے برا تھا۔ برے آدمی کی بیعت کرنا اچھا ہے برا ہے؟ برا ہے۔ تو جو اس کی بیعت کرے وہ برا ہوگا اچھا ہوگا؟ برا ہوگا۔ تم خود کہتے ہو اصحاب کرام نے برا کیا ہے، تو ایف آئی آر کس کے خلاف ہونا چاہیے؟ معصومانہ سوال، بس اتنا ہی کافی آپ کے لیے۔ یزید برا، ٹھیک، جو برے کی بیعت کرے وہ بھی برا۔ تو اصحاب نے بیعت کی ہے یزید کی؟ ہاں کی ہے۔ تو جب برے کی بیعت کرے تو بیعت کرنے والا کیسا ہوگا؟ وہ بھی برا۔ یہ لفظ ہم اصحاب کے استعمال نہیں کرتے ہیں، تم نے کر کے دکھایا۔ سر کے تاج سمجھتے ہیں، تم نے ان کو ایسا پس کر دیا ہے کہ ذلیل کمینہ یزید سے بھی نیچے لایا اصحاب کرام کو، اصحاب کرام کے مرتبے کو نیچے لانے والے کو جو یزید کی بیعت کی تہمت لگاتا ہے۔ ورنہ تو یا یزید کو برحق سمجھو تاکہ تمہارا حشر اس کے ساتھ ہو جائے۔ اگر یزید کو باطل سمجھتے ہو تو اصحاب کرام کی توہین نہ کرو۔ 7 محاذ کے اندر مسلمان پھنسی ہوئی ہے، مسلمان ملت اس عظیم امتحان اور آزمائش کے اندر۔ یزید اچھا ہے تو ٹھیک ہے کہو، بس اچھا ہے، تمہارا حشر اس کے ساتھ اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ۔ اگر برا ہے مانتے ہو تو برے کی بیعت بھی بری چیز ہے، تو بیعت کرنے والا بھی برا ہے۔ اور کہتے 95% مسلمانوں نے بیعت کی، ان میں لاتعداد صحابہ بھی تھے۔ خدا نہ کرے ایسی توہین، اور کرتے ہو اور کر بھی لیا ہوگا اصحاب کرام نے، بہت ساروں نے کیا ہے، حقیقت ہے، بیعت ہو گئی ہے، اصحاب نے کیا ہے، برا کام کیا، ہمیں کوئی منع نہیں ہے، ہم جرأت سے کہتے ہیں اصحاب نے بیعت کیا ہے، برا کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ہم تو ڈرتے نہیں ہیں۔ تم انہیں بچانا چاہتے ہو کہ اصحاب کو کچھ نہ کہو، اور ادھر سے کہتے ہو یزید باطل پہ تھا۔ اگر یزید باطل پہ ہے تو بیعت بھی باطل ہے، جو باطل کام کرے وہ کیسے کلہم عدول، عادل کیسے رہتا ہے؟ سعودی عرب کا ایک نیا محقق نکلا ہے اور ہم سے زیادہ کھل کے بولتا ہے، اور کئی امیر شام کا نام لے کے فرعون ہذہ الامت کے نام سے کتاب لکھی ہے، وہ ہم نے نہیں لکھی، اس نے لکھی ہے۔ اس نے جب امام خمینی کی بہت تعریف کی ٹی وی پر، میں نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اینکر نے پوچھا یا شیخ انت تتشیع، شیعہ تو نہیں بن رہے؟ اس نے کہا الصحابہ کلہم عدول والا، صحابہ سارے عادل ہیں، یہ والا شیعہ بھی نہیں ہوں، یہ والا سنی بھی نہیں ہوں، زنجیر زنی والا شیعہ بھی نہیں ہوں، درمیان میں۔ اس نے کہا ساری تعریف خمینی کی کرتے ہو اور کسی کی تعریف نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ امیر شام کا نام لے کے ان الخمینی افضل من معاویہ مرات سلفی وہابی سعودی عرب کے اندر رہ کر پوچھتے ہیں مجھ سے کہ خمینی کی تعریف زیادہ کرتے ہو، معاویہ کی نہیں کرتے ہو؟ کہا ان الخمینی افضل من معاویہ مرات متعدد لاتعداد 1000 دفعہ افضل ہے۔ عقل انسان جب کھل جائے نا یہاں تک بات آتی ہے۔ مصر کے اشیاء آئی بکس میں دیکھیے، سافٹ ویئر اگر آپ کو ڈاؤن لوڈ اگر ہو جائے، ہزاروں کتاب آئیشیا بکس گرین آئیکن کے ساتھ، اس کے آخری فولڈر میں دیکھیے المؤلفات المستبصرین، تشیع کی طرف، تسنن سے تشیع کی طرف آئے ہوئے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں، شیخ صالح الوردانی المصری کی 6 کتابیں اس کے اندر ہیں، جو جماعت اسلامی کے صدر تھے مصر کے، وہ کنورٹ ہو گئے، عجیب جملہ دیا اس نے، اور اردو میں آئی ہے وہ کتاب، عربی میں الخدع، اردو میں فریب۔ ہاں یہ یاد رکھیے فریب، اگر آپ کے پاس ہے نہیں تو ضرور پڑھیے گا۔ وہ اس میں لکھا ہے جب تک تقدس صحابہ کے پردے میں رہا دین حق مجھے نظر نہیں آئی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا بولا؟
جب تک تقدس صحابہ ان کو مقدس مانتا گیا راہ حق مجھے نظر نہیں آئی. جب اس پردے کو الگ کر کے آزاد ہو کے جب پڑھا تب دین حق نظر آئے اور وہ ادھر آ گیا. فریب کتاب کا نام ہے اور بہت پیاری کتاب ہے اور 6 کتابیں ان کی، ان میں سے امام خمینی یہ اس کی کتاب ہے. وہابیت سے تشیع کے